الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمدللہ پروگرام الفرقان میں عقائد کا بیان چل رہا تھا اور ہم نے عقائد کے سلسلے میں مختلف ٹاپکس پر تفصیلی کلام کیا۔ توحید و شرک سے ہم نے اپنے کلام کا آغاز کیا تھا۔ اس میں توحید کیا ہوتی ہے، حقیقی توحید کیا ہے، پھر شرک کی تعریف، پھر شرک فی ذات کیا ہے، شرک فی صفات کیا ہے، پھر ان امور کے بارے میں ہم نے تفصیلی کلام کیا کہ جن میں شبہ پیدا ہو سکتا ہے کہ ان میں شرک کا شائبہ ہے، لیکن مکمل وضاحت کے ساتھ کلام کیا کہ کہاں کہاں حقیقتاً شرک متحقق ہوتا ہے اور کہاں صرف غلط فہمی ہے اور حقیقتاً شرک ثابت نہیں ہوتا ہے۔ پھر انبیاء علیہ السلام، نبوت اور رسالت کے بارے میں تفصیلی کلام ہوا، معجزات پر پہلے بھی کلام ہوا، آخر میں بھی ہم نے کلام کیا، آسمانی کتابیں، جنت، دوزخ، جن، فرشتے، احوال آخرت، ان سب پر تفصیلی کلام کرنے کے بعد اب اس موضوع کو تمام کرنے کے لیے بہتر محسوس ہوا کہ ولایت و کرامت پر بھی گفتگو کی جائے۔ تو انشاءاللہ آج سے 2-4-6 جو ہمارے پروگرام ہوں گے وہ ولایت اور کرامت کے بارے میں ہوں گے، اور انشاءاللہ اس پر تفصیلی کلام کی کوشش کریں گے، اور ولایت کا کیا مفہوم ہوتا ہے، کرامت کا کیا مفہوم ہوتا ہے، ان کے بارے میں کیا عقیدہ رکھنا چاہیے، اور کیا اس عقیدے کی مذہب اسلام میں وہ امپورٹنس ہے کہ اگر اس کو تسلیم نہ کیا جائے تو انسان کے ایمان میں خلل پیدا ہو جائے، اور تسلیم کرنے پر ایمان کی کاملیت کی طرف کوئی اشارہ ہو جائے۔ اس پہ سب پہ ہم انشاءاللہ تفصیلی کلام کریں گے۔ آپ نے ایک لفظ سنا ہوگا، اللہ کا ولی۔ تو پہلے ہم ولی کی تعریف دیکھتے ہیں، اس سے پھر ولایت کا بھی مفہوم حاصل ہو جائے گا، اور پھر جو ولی کی علامات ہیں، نشانیاں ہیں، اور ولایت کے بارے میں ضروری مسائل ہیں انشاءاللہ وہ عرض کریں گے۔ اس کے بعد جو قرآن میں اور احادیث میں کرامات کا تذکرہ ہے انشاءاللہ ان کرامات کو دیکھیں گے، تاکہ یہ بات واضح ہو جائے کہ جو امت مسلمہ ولی یا ولایت کی قائل ہے تو وہ کیوں ہے، کن دلائل کی بنا پر ہے، کون سی ایسی ظاہری نشانیاں سامنے آئیں کہ جن ظاہری نشانیوں کو دیکھنے کے بعد ولایت کا تصور پیدا ہوا، ایک ولی کے بارے میں قائل ہونے کی ضرورت پیش آئی۔ تو سب سے پہلے یاد رکھیں کہ جس طرح نبوت ایک منصب ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے اپنے کچھ مخصوص بندوں کو دیا جاتا ہے، ہر ایک اس کو خود بخود حاصل نہیں کر سکتا، اسی طرح کرامت بھی ایک خاص منصب ہے جو اللہ تبارک و تعالی اپنے مخصوص بندوں کو ہی عطا فرماتا ہے۔ چنانچہ فرق صرف اتنا سا ہوتا ہے کہ یعنی ان میں مماثلت تو یہ ہوئی کہ دونوں وہبی شے ہیں، کسبی نہیں ہے۔ وہبی وہ ہوتی ہے کہ جو بطور تحفہ دی جائے، اور کسبی وہ ہوتی ہے جو اپنی محنت، کوشش اور جستجو کے ذریعے حاصل کی جائے۔ تو ولایت ہو یا نبوت ہو، یہ دونوں کسبی وہبی شے ہیں، کسبی نہیں ہے۔ یعنی اگر کوئی ساری زندگی ریاضات کرتا رہے، مجاہدات کرتا رہے، تو ایسا نہیں ہے کہ وہ ضرور نبوت کو یا ولایت کو پالے گا، بلکہ یہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک وہبی شے ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اسے عطا فرما دیتا ہے۔ تو نبوت بھی ایک منصب ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کہ وہ جس کو عطا فرماتا ہے اس کو نبی کہتے ہیں۔ ایسے ہی ولایت بھی ایک اللہ کی طرف سے عہدہ یا منصب ہے جو اپنے مخصوص بندوں کو عطا فرماتا ہے۔ نبی دعوی نبوت کرتا ہے، لیکن ولی دعوی نبوت نہیں کرتا، بلکہ وہ کسی نہ کسی نبی کا امتی ہوتا ہے۔ فرق یہ ہوتا ہے کہ یہ عام لوگوں سے زیادہ فوق ہوتا ہے، اور اس میں کچھ ایسی ظاہری نشانیاں، ظاہری علامات ہوتی ہیں جو اسے عام امتیوں سے ممتاز کر دیتی ہیں، اور اس کے پھر جواب میں اللہ تبارک و تعالی سے بہت سی نعمتوں سے نواز دیتا ہے۔ لہذا ایک اللہ کی طرف سے ایسا منصب، جس منصب کو حاصل کرنے کے بعد انسان عام لوگوں سے بلند و بالا ہو جاتا ہے، اللہ کا زیادہ مقرب ہو جاتا ہے، لیکن وہ منصب دعوی نبوت سے خالی ہوتا ہے، اس میں دعوی نبوت نہیں ہوتا، بلکہ وہ جو بھی شخص ہوگا جس کو ہم ولی سے تعبیر کر رہے ہیں وہ کسی نہ کسی نبی کا امتی ہوگا، نبی کی اطاعت کرنے والا ہوگا، نبی کا کلمہ پڑھنے والا ہوگا، تو اس کو ولی سے تعبیر کر دیا جاتا ہے۔
کتاب التعریفات صفحہ نمبر 85 پر ولی کی تعریفیں لکھی ہے کہ الولی هو العارف باللہ وصفاتہ، کہ ولی وہ ہوتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور اللہ کی صفات کو جاننے والا ہوتا ہے بحسب ما یمکن لہ، اس کے مطابق جتنا اس کی قدرت اور اختیار میں ہے. یعنی ولی وہ ہوگا جو اپنی قدرت، جتنا اس کے قدرت و اختیار میں ہے، پوری جستجو اور محنت کے ساتھ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کی معرفت حاصل کر لیتا ہے، عارف باللہ ہو جاتا ہے. المواظب علی طاعات، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادات طاعات پر مواظبت یعنی ہمیشہ اختیار کرنے والا ہوتا ہے. المجتنب عن المعاصی، گناہوں سے اجتناب کرنے والا ہوتا ہے. المعرض عن الانہماک فی اللذات والشہوات، اور وہ لذتوں اور نفسانی خواہشات سے کے انہماک سے، ان میں مشغولیت سے منہ موڑنے والا ہوتا ہے، معرض ہوتا ہے، راز کرنے والا ہوتا ہے. تو گویا کہ یہ ولی کی صفات ذکر کر دی گئی. اسی سے عوام، میں بھی اس پہ تفصیلی کلام عرض کر دیتا ہوں، اسی سے عوام یہ سمجھ سکتی ہے کہ ولی کے لیے شرعی پیمانہ کیا ہے. ہمارے ہاں پیمانہ کیا ہے کہ بڑے بڑے بال بابا جی نے رکھے ہوئے ہیں، ہاتھ میں ایک موٹا سا ڈنڈا یا سوٹا لیا ہوا ہے، بڑی مالائیں ڈالی ہوئی ہیں، حق ہو کے نعرے لگا رہے ہیں، اور جسم پہ میل کی تہیں جمی ہوئی ہیں، انگوٹھیاں ہاتھ میں 15 20 50 60 انگوٹھیاں پہن رکھی ہیں، بڑے بڑے کڑے ہیں، اور کالا سا چولا پہنا ہوا ہے، بابا جی نے ننگے پیر جا رہے ہیں. تو ہم یہ کہتے ہیں یہ تو کوئی اللہ کا مقرب بندہ ہے. تو آپ یہ دیکھیے جتنی اس میں بزرگان دین نے نشانیاں بیان فرمائی، اس میں کہیں لمبے بال نہیں ہے، کہیں چولا نہیں ہے، کہیں انگوٹھیاں نہیں ہیں، کہیں ہار نہیں ہے، کہیں بے نمازی پن نہیں ہے، کہیں گندگی کا شائبہ نہیں ہے، بلکہ چند خصوصیات ولی کے بیان کی جس میں یہ موجود ہوں ہم اس کے بارے میں حسن ظن قائم رکھ سکتے ہیں کہ وہ اللہ کا ولی ہے. مثلا نمبر 1، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کو اپنی جتنی اس کی ہمت ہے، جتنا قدرت اختیار ہے، اتنا وہ جانتا ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ عارف باللہ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات پر خوب غور و تفکر کرنے والا اور اچھی اس کی معرفت رکھنے والا، یہ سب سے پہلی شرط ہے ولی کے لیے. دوسری یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طاعات پر مواظبت اختیار کرنے والا ہے، یعنی 5 وقت نماز باجماعت ادا کرے گا، اور رزق حلال کھائے گا، جو چیز اللہ نے اس پہ فرض و واجب کی ہے، رمضان میں پورے روزے رکھے گا، اور اسی طریقے سے حج اگر فرض ہو گیا حج کرے گا، زکوٰۃ اس پہ لازم ہو گئی زکوٰۃ ادا کرے گا، سچ بولے گا، اور لوگوں کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آئے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنائے گا. اسی طرح المجتنب عن المعاصی، کہ وہ گناہوں سے اجتناب کرنے والا ہوگا. یہ بہت بڑی بات ہے، اور یہ بہت ہی بڑی اور عظیم نشانی ہے کہ کبھی بھی اللہ کا ولی گناہ نہیں کرے گا. تو بہت سے آپ کو ایسے بھی نظر آئیں گے جن کو لوگوں نے ولی کا نام دے دیجیے، اللہ کے ولی ہیں، اور وہ اعلانیہ طور پہ گناہ کر رہے ہوتے ہیں، نمازیں نہیں پڑھتے ہیں. ان سے کہا جائے بابا جی آپ نماز نہیں پڑھتے ہیں، تو بولتے ہو یہ لوگ تو ریاکارانہ نماز پڑھتے ہیں، دکھاوے کہ ہم دل کی نماز پڑھتے ہیں. اچھا وہ کس وقت ہوتی ہے؟ جو وہ رات کے وقت ہوتی ہے، رات کی تنہائیوں کے اندر نماز ہوتی ہے، اس کا مزہ ان لوگوں کو کیا پتہ. اور اکثر یہ جو جعلی قسم کے ڈبے قسم کے ہوتے ہیں، ان کو لچھے دار باتیں بڑی خوبصورت آتی ہیں جو سادہ لو مسلمانوں کو بآسانی اپنے جال میں پھنسا لیتی ہیں. اور سادہ لو آدمی سمجھتا ہے کہ اگر میں اس کے ہاتھ میں اپنا یا اس کا دامن اپنے ہاتھ میں تھام لوں گا یا اپنا سب کچھ اس کے ہاتھ میں دے دوں گا تو ایمان بھی سلامت رہے گا اور انشاءاللہ جنت بھی قدموں میں آ جائے گی. تو وہ سب کچھ سونپ دیتے ہیں. یہ غلط طریقہ ہے. غور و تفکر کریں کہ اگر وہ نمازیں نہیں پڑھتا، بات پہ ماں بہن کی گالیاں بکتا ہے، تو یہ بھی ایک فیشن بنا لیا ہے بعض مطلب جھوٹے پیروں نے کہ بات پہ گندی گندی گالیاں دیں گے. تو اب جب کوئی بدزن ہونے لگے گا تو ان کے مرید کہتے ہیں کہ جی یہ اصل میں بابا جی نا بڑے پہنچے ہوئے، آپ کو نہیں پتا کہ یہ بظاہر آپ کو گالی لگ رہی ہے، اس میں بڑی حکمت ہے. پتہ نہیں کون سی حکمت ہے پوشیدہ اتنی خراب باتیں کرنے میں. تو یہ اصل میں اپنے آپ کو دھوکہ دینا ہے. خالی چند ایسی حرکتیں اختیار کرنا جو انسان کو منفرد کر دے. میں ایک آدمی آیا تو اس نے مطلب ایک آستانے میں بیٹھے بابا ایک دم سر اٹھا کے ایک دم گالی بک دی، آدمی گھبرا جاتا ہے یہ کیا. تو یہ بھی ایک اسٹائل ہے متاثر کرنے کا. تو گالی بکنا یہ حرام اور گناہ کبیرہ ہے. کسی بھی شخص کو اجازت نہیں عام آدمی کو کہ وہ گالیاں بکے، چاہے جائے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کا ایک مقرب بندہ یہ گندی اپنی زبان کرے. بالکل غلط طریقہ ہے. جو یہ کہتا ہے کہ
کہ نہیں یہ صحیح طریقہ ہے، ہم کو چیلنج کرتے ہیں کہ وہ آ کے ثابت کر کے بتائے قرآن سے حدیث سے کہ اصل معیار قرآن و حدیث ہے، آپ کی پیش کردہ بے سروپا باتیں نہیں کہ آپ کی اس کی دلیل نہ ہو، نہ کہ اس کا سر پیر ہو اور آپ کی بات مان لی جائے۔ ہم قرآن و حدیث پیش کریں، علماء کرام قرآن و حدیث کی دلیلیں پیش کریں، ان کو ایک سائڈ پر رکھ دیجئے اور ان کی بغیر دلیل کی بات کو فوراً قبول کر لیا جائے، غلط طریقہ ہے۔ عوام کو سوچنا چاہیے، اس قسم کے لوگوں کے قریب رہنا بہت خطرناک ہے، اور یہ حقیقت دین کا نام روشن کرنے والے نہیں بلکہ دین کو بدنام کرنے والے ہیں اور اکابرین کو بدنام کرنے والے ہیں۔ کوئی ہمارے بزرگ ایسے نہیں گزرے جنہوں نے ماں بہن کی معذاللہ یہ خراب قسم کی باتیں یا گالیاں دی ہوں، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ بلکہ ابھی ہم آپ کی خدمت میں عرض کریں گے کہ گالی بالفرض اگر کسی کو منصب ولایت مل بھی جائے اور وہ گالی بکے اعلانیہ طور پہ تو اس کی ولایت سلب ہو جاتی ہے، چاہے جائے کہ گالیاں بک کر بھی ولایت قائم رہے یا گالی بکنے والی سرکار معذاللہ مشہور ہو جائے، غلط طریقہ ہے۔ اسی طرح داڑھی شریف نہ رکھنا، بالکل داڑھی منڈوا دینا، بے نمازی پن جیسے ہم نے آپ کو بتایا، ہاتھ پیر میں مہندی لگانا بلا ضرورت زینت کے طور پر، یا عورتوں کو بلا پردہ بغیر پردے کے نہ برقع ہے نہ نقاب ہے، عورتیں سامنے بیٹھی ہوئی ہیں، عورتوں کا ہاتھ میں ہاتھ لے کر بیعت کرنا، عورتوں کا پیر صاحب کے پیر دبانا، ہاتھ دبانا جبکہ وہ جوان عورتیں بھی ہیں، تو یہ سب گناہ کا کام ہے۔ اسی طریقے سے معذرت کے ساتھ بعض لوگ اپنے آستانوں میں پیر اعظام کی بڑی بڑی تصویریں لگا دیتے ہیں اور کہتے ہیں جی تو بزرگوں کی تصویریں عقیدت کی وجہ سے لگائی گئی ہے، باعث برکت ہوگی۔ بالکل غلط۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح مکہ کے موقع پر کعبۃ اللہ میں داخل ہوئے تو آپ نے وہاں پہ بہت سارے انبیاء علیہ السلام کی اور نیک لوگوں کی تصاویر دیکھیں جو کفار نے بنائی تھیں۔ آپ نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کو حکم ارشاد فرمایا کہ آپ ان سب کو مٹا دیجئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کپڑا گیلا کیا اور تصویریں مٹانا شروع کی، لیکن دو تصویریں چھوڑ دیں جن میں سے ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تھی، دوسری حضرت اسماعیل علیہ السلام کی تھی، اور غالباً حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذہن میں یہی تھا، شارح نے یہ فرمایا کہ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے براہ راست آباء و اجداد میں سے ہیں تو ادباً چھوڑ دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آ کے ملاحظہ فرمایا تو آپ نے خود اپنے دست مبارک سے پھر ان تصویروں کو مٹایا اور قیامت تک کے لیے ثابت فرما دیا کہ تصویر چاہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کتنے ہی مقبول اور محبوب بندے کی کیوں نہ ہو، ہے تو تصویر، اس کو اعلانیہ طور پہ تعظیماً لگانا جائز نہیں ہے۔ تو اب بتائیے کہ کوئی پیر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے زیادہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو سکتا ہے؟ اسماعیل علیہ السلام سے زیادہ اس کی وقعت ہو سکتی ہے؟ نہیں۔ تو جب خود اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دست مبارکہ سے ایسی تصاویر کو ختم فرما رہے ہیں تو پھر کیسے جائز ہو جائے گا کہ پیر اعظام کی تصاویر لگائیں؟ اور یہ بھی مطلب آج کل یہ کچھ پیسہ کمانے والوں نے اپنے لیے گناہ کبیرہ کا سامان کیا کہ فرضی تصویریں بنا لی، برہنہ قسم کے مطلب لوگوں کی تصویریں جنہوں نے تھوڑی تھوڑی وہ کپڑے لپیٹے ہوئے ہیں، رانے کھلی ہوئی ہیں، گھٹنے کھلے ہوئے ہیں۔ رانے کھولنا حرام، گھٹنے کھولنا یہ حرام کیونکہ ستر کا حصہ ہے اور ستر کسی کے سامنے کھولنا حرام۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ خود سوچئے کہ اللہ تعالیٰ کے ایک ولی، ایک بزرگ اور اعلانیہ طور پہ گھٹنے اور رانے کھول کے لوگوں کے سامنے بیٹھے، تو یہ فرضی تصویریں بنا کے باقاعدہ 5، 6، 10 بابا اس میں ہوتے ہیں اور وہ جی بک رہی ہیں تصویریں اور لوگ عقیدت میں خرید رہے ہیں اور اپنے گھروں میں لگا رہے ہیں۔ یہ غلط طریقہ ہے۔ اسی طریقے سے شیطان نے بہت سے لوگوں کو پہلے زمانے میں ورغلایا اور بہکا دیا اور بت پرستی کو عام کیا تھا، یہ غلط طریقے ہیں۔ اسی طرح بعض جگہ یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ ایک تو پیر صاحب کی تصویر کو سجدے کیے جا رہے ہیں یا خود پیر صاحب کو سجدے کیے جا رہے ہیں۔ دیکھیے ایک ہوتا ہے قدم بوسی کرنا، قدم بوسی پہ ہم نے دلائل عرض کیے تھے کہ خود صحابہ کرام علیہم رضوان نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک اور قدم مبارک کو بوسہ دینے کی سعادت حاصل کی ہے، لیکن ایک ہے کہ باقاعدہ زمین پہ پیشانی رکھ دینا، سجدہ ریز ہو جانا، یہ بات ہے۔ غیر اللہ کو اگر سجدہ عبادت کیا تو انسان کافر و مشرک ہو جائے گا، اور اگر سجدہ تعظیمی کیا تو ہماری شریعت میں حرام اور گناہ کبیرہ ہے، اس کی بالکل گنجائش نہیں ہے۔ لہذا وہ شخص جو خود اجازت دے رہا ہو کہ مجھے سجدہ کرو، وہ کبھی اللہ تعالیٰ کا ولی نہیں ہو سکتا، کیونکہ ولی ہمیشہ معاصی سے اجتناب کرے گا، نافرمانیوں سے اجتناب کرے گا۔ تو جو چیز شریعت نے حرام یا گناہ کبیرہ رکھی ہو اس کو شریعت کیسے جائز قرار دے سکتی ہے؟ اور اس کو اختیار کرنے والا،
اس کی بخوشی اجازت دینے والا کیسے حقیقتاً اللہ کا ولی ہو سکتا ہے؟ تو یہ غلط ہے۔ تو اس لیے ولی وہ شخص ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کو اپنی قوت اور اختیار اور جتنی اس میں ہمت ہے اس کے مطابق وہ جانتا ہے، عارف باللہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی صفات کا عارف ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت پر مواظبت اختیار کرتا ہے، جان بوجھ کے کوئی نیک عمل کو ترک نہیں کرتا، اسی طرح گناہوں سے مکمل طور پہ اجتناب کرتا ہے، اور پھر لذات اور نفسانی خواہشات و شہوات کے انہماک سے اعراض کرتا ہے، یعنی وہ فضول کاموں میں نہیں لگتا ہے، اپنے مطلب حفظ نفس والے کام بیکار، جیسے بغیر کسی نیت کے خالی نفس کی اطاعت کرنا، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ دیکھیں اگر کوئی ولی کے بارے میں آپ پڑھیں کہ جی وہ مرغی کھا رہے تھے، جیسے سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ آپ نے ایک بڑھیا نے اپنا بچہ آپ کے حوالے کیا جس کو ریاضت کروا دیجئے، تو آپ نے قبول فرمایا۔ کچھ عرصے بعد جب وہ بڑھیا حاضر ہوئی تو دیکھا کہ بچہ جو کی سوکھی روٹی کھا رہا ہے، اور بچہ بھی پتلا دبلا ہو چکا ہے، سوکھا ہے، اور حضرت مرغا کھا رہے۔ تو عورت کے دل میں اچانک خیال آیا کہ، اور اس نے پھر کہا بھی کہ بابا غوث پاک آپ تو خود مرغا کھا رہے ہیں، میرے بچے کو آپ نے جو کی روٹی دی ہوئی ہے۔ تو حضرت نے جتنی ہڈیاں سامنے پڑی تھی ان کو دیکھ کے مسکرا کے فرمایا قم باذن اللہ۔ تو اچانک وہ مرغا، اس میں تمام اس کی ہڈیاں صحیح ہوئیں، اس پہ گوشت چڑھا، آ گئے، کھال آ گئے، جسم پورا بن گیا اور بانگ دینے لگا۔ تو سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اماں جب تیرا بیٹا اس قابل ہوگا تو پھر مرغا بھی کھائے گا۔ تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ وہ اکابرین اگر کوئی بظاہر ایسی چیز، لذت والی چیز کھاتے تھے تو ضروری نہیں ہے کہ وہ نفسانی اشارے ہوتے تھے تب وہ کھاتے تھے، اور پھر اگر کھاتے بھی تھے تو ایسا نہیں ہے کہ کھانے کے بعد بس وہ صرف لذت کا حصولی مقصود ہے۔ تو ان کی نیت اتنی پاکیزہ کہ جتنی طاقت آئے گی اس کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری میں خرچ کریں گے۔ دوسرا، پھر وہ کھانے سے پہلے اپنے نفس کے ساتھ باقاعدہ ایک فیس مقرر کرتے تھے، معاہدہ کرتے تھے۔ مثلا اگر یہ کھائے گا تو بتا کیا فیس دے گا، اس کے جواب میں عبادت کتنی کرے گا۔ تو یہاں تک ثابت ہے کہ بعض بزرگوں نے صرف ایک گلاس دودھ کے لیے اپنے نفس سے وعدہ لیا کہ وہ پوری رات ان کے ساتھ مل کر عبادت کرے گا، طاعت کرے گا، اور اس میں بالکل رکاوٹ نہیں ڈالے گا۔ تو اس لیے ان سے بدگمانی کرنا قطعاً غیر مناسب۔ انشاءاللہ ہمارا اس ولایت اور ولی کے بارے میں سلسلہ کلام جاری رہے گا نیکسٹ پروگرام میں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔